سوال ہے کہ فلاں صاحب کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے، نام دیا ہے لیکن میں نام ذکر نہیں کرتا ہوں۔ فلاں صاحب کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے اور وہ قرآن کی دلیل دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہو، سلفی کہو، کیا صحیح ہے؟ کہ فلاں صاحب کہتے ہیں کہ آدمی کو اپنے آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ مسلمان یا مسلم۔ هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، تو تم اپنے آپ کو کیا کہو؟ مسلم کہو، وہ کہتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا کب سے صحیح ہو گیا؟ سلفی کہنا کب سے صحیح ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا نام صرف مسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کو امام احمد نے روایت کیا، آپ نے فرمایا مسلمانوں کو ان کے ان ناموں سے پکارو جو اللہ نے ان کو دیے ہیں، ان کو کہو مسلم، مومن، عباد اللہ۔ تو اب معلوم ہوا کہ کتنے نام ہوئے؟ یہ ٹوٹل 3، مسلم بھی ہے، مومن بھی ہے، اللہ کے بندے بھی ہیں، اور وسطی نام صفات کے اعتبار سے تو اور بھی ہیں، متقین اور صالحین، محسنین اور بہت توابین، متطہرین، اور کتنے نام ہیں۔ اس اعتبار سے حدیث میں آیا کہ اللہ نے اتنے نام دیے، ان ناموں سے اس کو پکارا، اور ایک سے زیادہ نام ہونا کوئی ٹینشن کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ ایک ہے اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں؟ محمد ہے، احمد ہے، کتنے نام ہیں؟ تو یہ اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا کہ مسلم کے سوا اور کوئی نام نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ صرف ایک نام ہے بالکل غلط بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ایک زمانی حاجت کی وجہ سے کہا گیا۔ جو آدمی اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے یا اہل حدیث کہتا ہے، وہ یہ بولتا تم لوگ مسلم ہیں، میں اہل حدیث ہوں، ایسا بولتا ہو؟ نہیں، وہ کہتا میں مسلمان ہوں۔ لیکن مسلمانوں میں جو فرقے ہیں ان میں کون سے؟ کوئی حنفی، کوئی شافعی، کوئی یعنی کوئی اور ماتوریدی، کوئی کیسا کیا کیا نام ہے، معتزلی، اور کچھ شیعہ ہیں، کچھ کیا فرقے ہو چکے ہیں مسلمانوں میں، مسلک کی بنیاد پر یا عقیدے کی بنیاد پر یا منہج کی بنیاد پر۔ تو ان میں تم کون؟ مثال کے طور پر ایک عیسائی بیٹھا، ایک یعنی ہندو بیٹھا ہے، ایک کوئی سکھ بیٹھا ہے، وہ بولے گا میں عیسائی ہوں، تم کون ہو؟ بولے میں سکھ ہوں، میں یہ فلاں ہوں، تم کون ہو؟ تو ہم کیا بولیں گے؟ اہل حدیث، ہم بولیں گے مسلم۔ لیکن مسلمانوں میں سے بیٹھے ہیں، کوئی شیعہ ہے، یہ تو مسلمان ہمارے نزدیک نہیں ہے، بعض لوگ ان کو مانتے ہیں، شیعہ ہے مثال کے طور پر، اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں، معتزلی ہے یا کوئی اور ہے۔ اب یہ لوگ کہیں کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، یا کوئی کہے میں حنفی ہوں، کوئی کہے میں شافعی ہوں، آپ کون ہیں؟ کہ میں مسلم ہوں۔ تو یہ قول سے ہم کون ہیں؟ تو یہ ایک ریلیٹو نام ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں ہم کو دلیل چاہیے، ہم کہے ٹھیک ہے ایک بات بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ بولے حدیث کہتے ہیں، حدیث میں حدیث آیا ہے۔ ہم کو لیکن آپ کون سی حدیث کو مانتے ہو؟ بولے ہم صحیح حدیث کو مانتے ہیں۔ ہم کہیں حدیث کو صحیح کہنا حدیث میں ہے؟ بولے ایسا کیسا کہ اور آپ ساری حدیثوں کو مانتے ہو کہ صحیح اور حسن کو مانتے ہو؟ بولے ہم صحیح کو مانتے ہیں، حسن کو مانتے ہیں، ضعیف کو نہیں مانتے۔ تو آپ ضعیف حدیث کو نہیں مانتے تو آپ اس کو نام کیوں دیے؟ ضعیف ہے، صحیح ہے، حسن ہے، منقطع ہے، معضل ہے، مرسل ہے، متصل ہے، غیر متصل ہے، شاذ ہے، منکر ہے، آئے نا لائن پہ برابر ہے۔ آپ حدیثوں کو نبی کی ایک حدیث ہے، آپ نے کیوں تقسیم کی اس کی؟ آپ نے معتبر کو نام دیا صحیح حدیث، حسن حدیث، آپ نے غیر معتبر کو نام دیا ضعیف حدیث، موضوع حدیث۔ تو آپ نے ایک نبی کی حدیث کے ٹکڑے کیوں کیے تھے؟ نام کیوں دیا اس کو ایسا؟ بولیں گے ضرورت ہے اس کی، اس لیے کہ حدیثیں محفوظ رہیں، معتبر بھی ہے، غیر معتبر بھی ہے۔ تو اب ہم نے کیا کیا؟ معتبر کو صحیح حدیث کہا، حسن حدیث کہا، غیر معتبر کو ضعیف حدیث، موضوع حدیث، شاذ، منکر وغیرہ وغیرہ کہا۔ تو اب ضرورت پڑ گئی ہے، اس لیے کہ مکس اپ ہو گیا ہے، اس لیے تحقیق کے اعتبار سے سارے علماء کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ حدیث کی اس طرح سے تحقیق اور تفریق صحیح ہے، ضروری ہے، نہیں تو مشکل ہو جائے گی، مکس اپ ہو جائے گا۔ تو اس پر بھی علماء نے اتفاق کیا ہے۔ آپ دیکھیے بڑے بڑے ائمہ، امام البخاری، امام احمد، امام شافعی، یحییٰ بن معین اور علی بن مدینی وغیرہ علماء ہیں، انہوں نے کہا کہ اہل حدیث اگر ہیں جو نجات والا فرقہ ہے، غالب رہنے والا فرقہ ہے، وہ اصحاب الحدیث میں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل سنت ہی پر ہیں، اور اس دور میں اہل سنت کا ایک ہی نام ہے، وہ کیا نام ہے؟ اصحاب الحدیث۔ تو پرابلم کیا ہے؟ ٹینشن کیا ہے؟
تو یہ ریلیٹو نام ہے، ہم مسلم ہی ہیں، اہل حدیث مسلمان نہیں، اہل حدیث ایسا نہیں ہے، اہل حدیث مسلمان ہی ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں جو فرقے بنے ہیں ان میں جب ضرورت پیدا ہوئی تفریق کی، جیسے حدیثوں میں ضرورت پیدا ہوئی تو علماء نے نام دیے نا۔ کوئی بولتا نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، مسلم مسلم ہی رہنا چاہیے، جو گمراہ ہے اس کو غلط نام دینا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر حدیث حدیث ہی رہنا چاہیے، اور صرف ضعیف کو نہیں بولنا چاہیے، پھر صحیح حدیث کیوں بول رہے اس کو بھی تو نام دے رہے نا تم صحیح کو۔ تو ایک طرف ایک قاعدہ، دوسری طرف دوسرا قاعدہ، ایسا نہیں چلے گا۔ یاد رکھیں کہ یہ ایک زمانی ضرورت ہے، یہ اجتہادی چیز ہے۔ امام البخاری، امام احمد اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے اس کو تسلیم کیا۔ آپ کوئی ایک بڑا عالم لائیے، میں بڑا کہہ رہا ہوں، بولے چھوٹے چھوٹے تو مل جائیں گے، واقعی جو علماء مجتہدین میں سے ہوں، ایک بڑا عالم آپ بتائیے جس نے کہا ہو کہ اہل حدیث کہنا غلط ہے۔ جب کسی نے نہیں کہا تو آپ کیوں اتنا آگے بڑھ رہے ہیں؟ کسی نے نہیں کہا۔ اس کو اجماع سکوتی کہا جا سکتا ہے کہ اہل علم نے اپنے آپ کو کیا کہا ہے۔ اتنے بڑے امام بخاری کو کسی نے کہا کیا بول رہے اہل حدیث، غلط گمراہ ہو گئے لوگ، فرقہ بن گئے لوگ، پھر کائے کو پڑھتے فرقے والے کی کتاب بخاری ہے؟ امام بخاری ہے نا اہل حدیث، امام بخاری نے خود کہا اہل حق کون ہے؟ غالب فرقہ اہل حدیث ہے۔ امام بخاری کو لوگوں نے اہل حدیث میں گنا ہے۔ تو یہ ایک لمبا موضوع ہے، کسی اور میں بحث میں اس کو گفتگو میں ذکر کروں گا۔ اس سے پہلے درس ہوا ہے لیکن بہت مواد اس میں ابھی باقی ہے، انشاءاللہ مزید میں بتاؤں گا اہل حدیث کیوں ضروری اور کیا اس کا مطلب ہے۔ اور جو نام نہیں دیتے اپنے آپ کو، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ دیتے ہو اپنے آپ کو، برابر بے نام وہ نہیں رہ سکتے، ان کو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ نام دینا پڑتا ہے، چاہے وہ یعنی انگلش کے لیٹرز ہوں یا کوئی نام ہو یا آرگنائزیشن کا نام ہے، کچھ نام کوئی خود اللہ کے نبی آرگنائزیشن کا نام دیے تھے، صحابہ پبلیکیشن یا کچھ بھی، صحابہ فیڈریشن کچھ دیے تھے، مکہ فیڈریشن، مدینہ آرگنائزیشن کچھ دیے تھے، کائے کو دیا آپ نام؟ دینی آرگنائزیشن کا نام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی؟ تو آپ کہیں کو دیے؟ تو آپ دے رہے نا، سب دیتے اپنے طور پر۔ یہ ہمارا نام جو ہے یہ نام وصف کے طور پر ہے، صفت ہے جو منہج کے طور پر ہے، لیبل نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کو پٹی سر کو باندھ کے گھومیں گے، دیکھ میں کون ہے یہاں پہ، ایسا نہیں ہو، اچھے سے پہچان لیں مجھ کو۔ یہ کوئی پوچھے تم کون ہو، ہم بولے مسلم ہیں، ہم مسلم نہیں ہے نہیں بول رہے ہیں، ہم بولے مسلم ہیں، آپ کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ کیا لکھتے ہیں ہم لوگ؟ اہل حدیث لکھتے فارم پہ، مسلم ہی لکھتے ہیں۔ ریلیجن کیا ہے؟ اہل حدیث، مسلم ہی لکھتے ہیں۔ تو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں مسلمان نہیں اہل حدیث، مسلم تو ہیں، ہم بھی مسلم ہیں، تو وہ سماکم مسلمین کے کیا ہیں؟ منکر ہیں ہم لوگ، اس کو ہم مانتے، پہلے مانتے اس کو۔ لیکن پھر مسلمانوں میں جو اختلافات ہوئے ہیں ان میں سلف نے، ہمارا منہج کیا ہے؟ کتاب و سنت، کس کے اعتبار سے؟ کس کے منہج کے اعتبار سے؟ سلف کے منہج کے اعتبار سے۔ تو ہمارے سلف نے اپنے آپ کو ایسے دور میں جب مسلمان فرقوں میں بڑھ گئے اپنے آپ کو اصحاب الحدیث کہا، ہم بھی بولتے ہیں۔ غلط ہے تو پہلے ان کو غلط بولو، پھر ہم کو غلط بولو، امام بخاری کو غلط بولو، امام احمد کو غلط بولو، اس کے بعد ہم کو غلط بولو۔